میں قبرستان کے گیٹ سے نکل کر چھوٹی سی سڑک پر چل پڑا۔ میں نے 3-4 قدم چلنے کے بعد مڑ کر قبرستان کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ سیاہ پوش لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ میرے سامنے پرسرار سرد چاندنی میں ڈوبی ہوئی ایک ویران سڑک تھی جو لگتا تھا جنوں بھوتوں کے گاؤں کو جا رہی ہے۔ میں ایسے خوش سڑک پر چلتا جا رہا تھا جیسے کسی شاندار پارٹی کی شرکت میں جا رہا ہوں۔ میں ایک بڑی سڑک پر آ گیا جو ذرا بلندی پر تھی۔ میں نے سڑک پر آ کر دوسری طرف نگاہ ڈالی تو حد نگاہ تک پیرس شہر کی روشنیاں ایسے جگمگا رہی تھیں جیسے آسمان کے سارے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ یہ منظر اتنا دل فریب تھا کہ میں اس میں کھو گیا۔ مجھے ایک کار کے مدھم ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے سڑک پر مڑ کر دیکھا۔ کسی کار کی روشنیاں میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ کار میرے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ سیاہ رنگ کی بڑی قیمتی کار معلوم ہوتی تھی۔ سفید وردی میں ڈرائیور اپنی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میرے کان میں سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی، یہ تمہیں لینے آئی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کار آہستہ سے آگے چل پڑی۔ کار بڑی سڑک پر گزرنے کے بعد شہر کی روشنی میں داخل ہو گئی اور شہر کی روشن فضا بہت خوبصورت تھی۔ کار عالی شان عمارتوں کے درمیان سے گزرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک بڑی عمارت کے سامنے بڑے آرام سے رک گئی۔ یہ پیرس کا سب سے بڑا ہوٹل تھا۔ ہمیں یہاں سرخ بالوں والی ایک ارب پتی عورت ملے گی، تم اسے پسند آ جاؤ گے، وہ تم سے پیار کا اظہار کرے گی، تم بھی اسے محبت کا اظہار کرو گے، وہ تمہیں اب اپنے بنگلے پر لے جائے گی اور تم اس کا شکار ہوگے۔ تم اس عورت کا شکار نہ کر سکے تو اس کی نوجوان لڑکی فینی ہوگی۔ تم فینی کو اپنے منتر کی مدد سے اپنے ڈام میں لے لینا۔ وہ رات کے پچھلے پہر تمہیں اپنے کمرے میں آنے کو کہے گی، تم اس کے کمرے میں جاؤ گے، آگے وہ تمہیں جو کچھ کہے گی وہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ یہ سیاہ پوش لڑکی نے میرے دل میں بات ڈالنی تھی۔ اب مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ اپنے دل کی بات میرے دل میں وہ ڈال کر چلی گئی تھی اور میرے دل نے اس کی ساری باتوں کو ذہن نشین کر لیا تھا۔ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک دراز قد وردی پوش ملازم نے آگے بڑھ کر میری گاڑی کا دروازہ کھولا اور جھک کر میری تعظیم کی۔ میں مسکراتا ہوا ہوٹل کے شیشے کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل کے ہال میں کوئی پارٹی ہو رہی تھی۔ ایسی خوش لباس اور خوبصورت زیورات سے آراستہ ہیرے جواہرات میں سجی بنی عورتیں موجود تھیں۔ میں ایسے ہی جا کر ان عورتوں میں بیٹھ گیا۔ میں نے آج سے پہلے اتنی حسین عورتیں نہیں دیکھی تھیں۔ کچھ جوڑے باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی موسیقی کی دھن بج رہی تھی۔ بہرے مشروبات کے تشت لیے ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ بڑے قیمتی عطریات اور اعلیٰ سگریٹوں کی خوشبوئیں اور مشروبات فضا میں پھیلے ہوئے تھے۔ میں سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا۔ میں ایک طرف سے دھن کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل سگریٹ پینے کو چاہا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں سگریٹ کہیں پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں نے اسے باہر نکال کر دیکھا۔ یہ بڑا قیمتی سگریٹ کیس تھا جس کے ساتھ سنہری لائٹر لگا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ کیس کھول کر ایک سگریٹ سلگھا لیا۔ میں آدھی سگریٹ پینے والے کی طرح سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ میں متلاشی نگاہوں سے ارب پتی سرخ بالوں والی عورت کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اب اس عورت نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ ایک بہرا بڑے ادب سے میرے قریب آ کر ذرا سا جھکا اور اس نے میرے کان کے قریب ہو کر فرینچ زبان میں کہا، میڈم سپنزا آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ بہرے نے جس طرف اشارہ کیا، جیسے میں نے اس طرف دیکھا تو سنگ مرمر کے 2 ستونوں کے درمیان ایک سنہری صوفے پر ایک سرخ بالوں والی بھاری بھرکم عورت بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی اور اس کے بازو جو تھے وہ صوفے پر پھیلے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہلکی سی جنبش سے اپنا بازو ہلایا اور مجھے اپنی طرف بلایا۔ سفید ریشمی دستانے اس عورت کے کونیوں تک چڑھے ہوئے تھے۔ سیاہ پوش لڑکی نے جس طرح کہا تھا اسی طرح ہو رہا تھا۔ یہ سیاہ پوش سردار کے سب سے طاقتور طلسم کا اثر تھا جس نے اس ارب پتی عورت کو میری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم مراکش کے کسی قبیلے کے سردار ہو؟ وہ میرا چہرہ جانے کس انداز میں دیکھنے پر مجبور تھی۔ میں اسے کیا کہہ رہا تھا اور اسے کیا نظر آ رہا تھا؟ یہ طلسم کا کھیل تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس عورت کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ 1-2 لمحوں میں ہی ہمیں کافی زیادہ دوستی ہو گئی اور سیاہ پوش لڑکی کے کہنے کے مطابق اس عورت نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور میں خود اس کے ساتھ جانے کے لیے بے تاب ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی خوبصورت نوجوان بیٹی
ابھی میرا انتظار کر رہی ہوگی، جو اپنے گھر میں ہی موجود ہوگی۔ اس ارب پتی عورت کا بنگلہ ایک عالیشان محل کی طرح تھا۔ اس نے مجھے ایک سجے ہوئے پربت ڈریسنگ روم میں بٹھایا اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سامنے قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اٹھ کر اس میں اپنا عکس دیکھا۔ مجھے اپنا چہرہ نہیں پہچانا جا رہا تھا۔ میرا رنگ گہرا سانولا اور بال حبشیوں کی طرح گھنگرالے ہو گئے تھے۔ میرے گال پر زخم کا ایک گہرا نشان بن گیا تھا جو میری بائیں آنکھ سے لے کر نیچے جبڑے تک چلا آیا۔ میں اس شکل کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں شکل سے ہی جرائم پیشہ آدمی لگ رہا تھا۔ ارب پتی عورت آ گئی۔ اس نے اپنا ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے فرینچ زبان میں باتیں کرنے لگی۔ یہ علمی منتر کا ہی اثر تھا۔ میں بھی فرینچ زبان میں بڑی روانی سے بول رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مراکش کے قبیلے کے سردار کا اکلوتا بیٹا ہوں اور سیر و سیاحت کے لیے پیرس میں آیا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، کیا تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اور وہ مجھے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے بستر پر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سب کچھ مشروبات کا اثر تھا اور زیادہ میرے طلسم کا اثر تھا۔ میں اسے سوتا چھوڑ کر کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ مجھے اس کی بیٹی فینی کی تلاش تھی۔ آخر ایک کمرے میں مجھے ایک خوش شکل نوجوان لڑکی ریشمی بستر پر سوتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اسے جھک کر دیکھا۔ یہی سیاہ پوش لڑکی نے میرے دل میں بات ڈالی تھی اور اسی کا خیال میرے دل میں بیدار ہو گیا۔ یہ فینی ہے۔ فینی ایک پہلو پر سو رہی تھی۔ سیاہ پوش لڑکی کی دبی ہوئی آواز دوبارہ سے آئی، اسے سیدھا کر دو اور اسے ابھی جگانا نہیں۔ میں نے اسے سیدھا کر کے لٹا دیا۔ جیسے میں نے اسے سیدھا کر کے لٹایا تو میرے دماغ میں دوبارہ سیاہ پوش لڑکی کی آواز گونجی، اب بڑے آرام سے اس لڑکی کے سینے سے اس کا دھڑکتا ہوا دل باہر نکال لو۔ میں نے فوراً سے سیاہ پوش لڑکی کی بات پر عمل کیا۔ میں تو جیسے ایک روبوٹ بن گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے لڑکی کا دل نکالنے کے لیے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو میرا پورا ہاتھ اس کے جسم میں یوں اتر گیا جیسے اس کا جسم کسی گندے ہوئے آٹے کی طرح ہے۔ جیسے ہی میں نے کوہنی تک پورا ہاتھ اس کے جسم میں اتار لیا تو مجھے اس کے جسم میں کچھ دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ اس لڑکی کا دل تھا۔ میں نے اس دھڑکتی ہوئی چیز کو اپنی ہتھیلی میں لے لیا اور وہ میری مٹھی میں دھڑک رہا تھا۔ تبھی سیاہ پوش لڑکی نے کہا، اس کو ایک جھٹکے سے باہر نکال لو۔ جیسے ہی میں نے جھٹکا دیا تو فوراً سے اس کا دل باہر آ گیا۔ میں نے فوراً جھٹکے سے لڑکی کا دل باہر نکالا۔ لڑکی کا دل ابھی تک بھی میرے ہاتھ میں دھڑک رہا تھا اور خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی جیسے ہی میں نے ہاتھ باہر نکالا تو لڑکی کا سینہ بند ہو گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں کسی خراش تک بھی نہیں آئی۔ سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی، لڑکی کے دل کو اپنی جیب میں ڈال کر اسے کہو، فینی اٹھو، میرے ساتھ چلو، تمہارے چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے لڑکی کا خون میں لتھڑا ہوا دل اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور پلنگ کے قریب ہی چپ چاپ کھڑا رہا۔ اتنے میں لڑکی نے پہلو بدلتے ہوئے مجھے دیکھا تو اٹھ کر کہنے لگی، میری طرف غصے کی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، میرا دل مجھے واپس کر دو، میرا دل مجھے واپس کر دو۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور شیطانوں کی طرح ہنستا رہا۔ لڑکی کا جیسے دم گھٹنے لگا۔ اس نے 2-3 بار ہچکی لی اور پلنگ پر دوبارہ گر گئی۔ سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی، تم دیر کیوں لگا رہے ہو؟ کہیں مارے نہ جاؤ، اس لڑکی کو اٹھاؤ اور قبرستان لے آؤ، تمہیں قبرستان کے گیٹ پر ملوں گی۔ میں نے ایک دم اسے سیدھا کیا اور ایک عفریت کی طرح لڑکی کو اپنے کندھے پر ڈالا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ آگے نیچے زینہ جاتا تھا۔ میں زینہ اتر کر نیچے جنگلے کی لابی میں چلا گیا۔ سامنے اچانک فوجی وردی والا گارڈ آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے پستول کا رخ میری طرف کر کے کہا، کون ہو تم؟ لڑکی کو فوراً نیچے اتار دو۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے میری ٹانگوں کو نشانہ دے کر سامنے فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی لوہے کی گرم سی شے میری ٹانگ کے ساتھ ٹکرا کر نکل گئی ہے۔ مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گارڈ دونوں مند اور تربیت یافتہ تھا۔ اس نے فوراً کراٹے والے کی طرح مجھے لپک کر اپنی کوہنی میرے منہ پر ماری۔ مجھے غصہ آ گیا اور اس سے پہلے کہ لڑکی ہوش میں آتی، میں نے اس کو اپنے بائیں کندھے پر ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے گارڈ کی گردن پکڑ لی۔ مجھے خود محسوس ہوا کہ میرے پنجے کی گرفت ہزاروں شکنجوں جیسی تھی۔ خدا جانے میری گرفت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے پکڑتے ساتھ ہی باڈی بلڈر کی طرح اس کو زمین پر نیچے دے مارا اور اس کی شاہ رگ کو بادستور دبانے لگا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ ضرور طلسمی منتروں کا ہی اثر تھا۔ دونوں من ٹارزن قسم کا گارڈ میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا اور وہ مردے کی طرح لٹک رہا تھا۔ میں نے اسے گرا دیا۔ وہ مر چکا تھا۔ میں بڑے آرام کے ساتھ کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ کیے بغیر بنگلے کی ویران لابی سے نکل کر پورچ میں آ گیا۔ وہاں
वही कार खड़ी थी जो कब्रिस्तान वाली सड़क से होटल में मुझे लेकर गई थी। ड्राइवर इसी तरह अपनी सीट पर बैठकर बुत की तरह बैठा हुआ था। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बेहोश हुई लड़की को सीट पर गिरा दिया और खुद भी बैठ गया। गाड़ी खामोशी से बंगले के गेट से निकली और पेरिस की सड़कों पर आ गई। हर सड़क रोशन थी, ट्रैफिक बहुत कम थी, किसी वक्त कोई गाड़ी गुजर जाती थी। कार मुझे उसी रास्ते पर ले आई जहाँ से मुझे पहले लेकर गई थी, यहाँ तक कि कब्रिस्तान के पास से गुजर कर वही सड़क आ गई, वही बड़ी सड़क जहाँ से कार छोटी सड़क पर हो गई और कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होने के बाद एक तरफ रुक गई। वहाँ स्याहपोश लड़की पहले से मौजूद थी। जैसे ही उसने पीछे 2 स्याहपोश खड़े किए हुए थे। कार रुकी, मैं कार से बाहर आया। स्याहपोश लड़की अपने पीछे खड़े स्याहपोशों को इशारा करने लगी। वो कार की तरफ बढ़े और एक स्याहपोश लड़की को निकालकर अपने कंधे पर डालकर लड़की को उठाए कब्रों की तरफ चल पड़े। मैं स्याहपोश लड़की के साथ चल रहा था। यहाँ एक गुंबदनुमा पुरानी इमारत थी, इसकी दीवार भी अंदर जाने का रास्ता बना हुआ था। इन स्याहपोश शैतानों के हमरा इमारत के अंदर मैं भी दाखिल हो गया। अंदर खूब अंधेरा था, मगर उन स्याहपोश शैतानों की तरह अब मेरी आंखें भी अंधेरे में सब कुछ देख सकती थी। ये एक गार की तरह का रास्ता था। मेरे पाँव किसी चीज़ से टकराया। मैंने देखा ये एक इंसानी खोपड़ी थी जो ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। मुझे अब कोई खौफ व हिरास तो महसूस नहीं हो रहा था और ना ही इबरत का एहसास हुआ। मेरे लिए जैसे इंसानी खोपड़ी कोई ईंट पत्थर के बराबर थी। एक कमरे में आ गए जिसकी दीवारें इंसानी खोपड़ियों में आधी आधी बाहर निकली हुई थी, जहाँ मुर्दा जिस्मों और हड्डियों की बू फैली हुई थी जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। उन्होंने लड़की को एक तख्ते पर डाल दिया। दोनों स्याहपोश मर्द एक तरफ हटकर खड़े हो गए। स्याहपोश लड़की मुझे साथ लेकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। एक स्याहपोश ने बड़ी अजीब सी आवाज़ निकाली। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मर रहा हो और जान करने की हालत में हो। इन आवाज़ों के बाद 2-3 मिनट तक इस मुर्दा खोपड़ी वाले कमरे में मौत की खामोशी छा गई। फिर गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ एक दीवार की सील अपनी जगह से हट गई और वही स्याहपोश सरदार जिसने मुझ पर मंत्र फूका था, बड़ी शान से कदम उठाता, आंखों से अंगारे निकालता हुआ सीधा बाहर निकल आया और अंदर आकर देखने लगा। इसने मुझे भी देखा और पूछा, लड़की का दिल निकालो। मैंने जेब में से लड़की का दिल निकालकर स्याहपोश शैतानी सरदार की तरफ बढ़ा दिया। इसने दिल ले लिया। अभी भी दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था और इसके ऊपर खून की एक तह जम चुकी थी। शैतानी सरदार ने लड़की का धड़कता हुआ दिल अपने हाथ में लेकर हाथ उठाकर ऊपर किया। फिर इसने अपने मुंह में कोई मंत्र पढ़ा और एकदम से हाथ को नीचे करके खोपड़ी का मुंह खोला। इसके हड्डियों वाले हाथ में पकड़े हुए दिल से खून के कतरे खोपड़ी के जबड़ों में टपकने लगे। खोपड़ी का जबड़ा इस तरह ऊपर नीचे हो रहा था जैसे वो खून को पी रहा हो। शैतानी सरदार ने हाथ नीचे कर लिया और इशारा किया कि इसके पीछे कुछ फासले पर 2 स्याहपोश रंग का एक छोटा सा बॉक्स है जिसकी शक्ल ताबूत की तरह है। वो लिए खड़े थे। इशारा करके वो बॉक्स लेकर आगे आ गए। शैतानी सरदार ने लड़की फीनी का दिल बॉक्स में डाल दिया और इसका ढकना बंद करके स्याहपोशों से कहा, इसे लेकर चलो। स्याहपोश ताबूत की शक्ल का बॉक्स लेकर चले गए। सरदार ने अब मेरी तरफ अपनी अंगारों वाली निगाहों से देखा। इसकी खोपड़ी के जबड़े पर खून लगा हुआ था। वो अपनी जन्नाती जुबान में बोला, चकलाश, अब तुम्हें एक और मुहिम पर भेज रहा हूँ। याद रखो, ये मुहिम पहली मुहिम से ज़्यादा भी ख़तरनाक है। यूनान के एक शहर एथेंजा से एयर फ्रांस की एक फ़्लाइट 73D 2 मुसाफिरों को लेकर पेरिस आ रही है। इस फ़्लाइट में दुनिया की हसीन तरीन लड़की मिस यूनिवर्स भी अपने बॉडीगार्ड के साथ पेरिस आ रही है। वो पेरिस के ग्रैंड होटल में ठहरेगी। होटल में इसके लिए 3 कमरों का फ्लैट पहले से ही बुक हो चुका है। इस हसीन लड़की मिस यूनिवर्स का नाम जेवलानी है। तुम्हें इस लड़की का दिल निकाल कर इसी तरह हमारे पास लाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम पहले थोड़ी बहुत जान पहचान पैदा करो और इसे अपनी बातों में अपने तिलिस्मी असरात से मुतासिर करो। चुनाचे तुम एथेंजा से मिस यूनिवर्स के साथ जहाज़ में सवार होगे। इस फ्लाइट की फर्स्ट क्लास में लुइस डेने नाम से तुम्हारी एक सीट हमने बुक करा दी है। हम तुम्हें यहाँ से एथेंजा के एयरपोर्ट पर पहुँचा रहे हैं। ये लिफाफा अपने पास रखो। इसमें तुम्हारे नाम का पासपोर्ट, 50,000 अमेरिकी डॉलर और वीज़े की बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं और कागजात भी मौजूद हैं। मिस यूनिवर्स
اٹالین ہے اور ہمارے طلسمی منتروں نے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ تم سوائے جنات اور چڑیلوں اور بدروحوں کی زبان کے دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ سکتے ہو۔ تم مس یونیورس سے اٹالین زبان میں ہی بات کرو گے اور اپنا نام لوئس ٹینے بتاؤ گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تم کولمبیا میں تمہارے تیل کے کنویں ہیں، اور یہ سب کچھ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھتے جاؤ۔ میں نے فوراً جواب دیا، بالکل سمجھ رہا ہوں۔ شیطانی سردار بولا، ہم نے جادو کے زور سے تمہارے اندر بہت زبردست طاقت پیدا کر دی ہے۔ تم پر بس سامنے گولی کا اثر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی گولی تمہارے سر پر لگے گی تو تم مر جاؤ گے۔ تمہیں اپنے سر کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس بات کی تمہیں ایک بار پھر یاد دہانی کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیرس کے شہر میں آ کر ہرگز کسی گرجا گھر یا کسی مسجد میں داخل مت ہونا۔ پھر سیاہ پوش نے اس خوش شکل لڑکی سے کہا، چکلاش کو اپنے ساتھ ایتھنسیا کے ایئرپورٹ پر لے جاؤ اور وہاں پر اسے ایئر فرانس کی فلائٹ 731 میں سوار کرا کے پیرس سے آ کر مجھے ملو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ وہی خوش شکل سیاہ پوش لڑکی تھی جو مجھے اپنے ساتھ قبرستان کے گیٹ پر لائی تھی۔ سیاہ پوش لڑکی نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میری آنکھیں زور سے بند ہونے لگیں۔ جیسے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس نے پھر سے اپنے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کو زور سے دبایا، اس سے پہلے کہ شیطانی سردار کے ہاتھ سے لفافہ لے کر میں اپنے پاس رکھ دیتا۔ پہلے ہی میں اس کی طرف میرے پاؤں لڑکی سے بغل گیر ہوتے گئے اور میں زمین سے اوپر اٹھتا گیا اور پھر وہی تیز رفتاری کے ساتھ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی میں آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا۔ میرے کانوں میں سمندروں کا طوفان کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پھر وہ شور آہستہ آہستہ ماند پڑ گیا اور ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہیں رہی کہ میں کہاں پر ہوں، کتنا وقت گزر گیا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے کانوں میں سیاہ پوش لڑکی کی دھیمی سی سرگوشی سنائی دی، آنکھیں کھول دو۔ میرے پاؤں زمین پر لگ چکے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول دی تو کیا دیکھتا ہوں، شیشوں کی ایک لمبی چوڑی دیوار کے پاس ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا سونے کے سگریٹ ہولڈر میں سگریٹ لگائے پی رہا ہوں۔ میرے سامنے تپائی پر کافی کی چینک اور ایک پیالی پڑی ہے۔ فاصلے پر اسی طرح کچھ صوفوں پر کچھ اور گورے بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ عورتیں بیٹھ کر چائے پی رہی ہیں اور دھیمی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں۔ میں نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی۔ میں انتہائی قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا اور بڑے قیمتی ریشمی ٹائی بھی لگا رکھی تھی۔ میرے شوز بھی بڑے قیمتی تھے۔ شیشے کی دیوار کی دوسری طرف ایئرپورٹ کے رن وے دکھائی دے رہے تھے۔ میں ایئرپورٹ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا، اور ایتھنزا کا ایئرپورٹ ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے جیب میں لفافہ نکال کر کھولا۔ اس میں ایک اور لفافہ تھا۔ اس دوسرے لفافے میں $50,000 کے نوٹ تھے۔ اس لفافے میں میرا پاسپورٹ تھا اور ویزے کے کاغذات وغیرہ تھے۔ پاسپورٹ پر میری تصویر بھی لگی تھی۔ مجھے اطالوی باشندہ ظاہر کیا گیا تھا اور میرا نام لوئس ٹینے تھا۔ ایک وردی پوش بہرے نے آ کر مجھ سے بڑے ادب سے یونانی زبان میں پوچھا کہ آپ کو کچھ عورتیں نہیں چاہیے؟ شیطانی طلسم کے اثر سے یونانی زبان مجھے پوری طرح سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے یونانی زبان میں اسے کہا، نہیں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ پیرس میں جانے والی ایئر فرانس کی فلائٹ ایتھنزا کب پہنچے گی، کتنی دیر میں پہنچے گی؟ اس نے میز کے شیشے کو سفید رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا۔